نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے، اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام وقار سخن۔ ناظرین آپ نے وقار سخن میں دیکھا ہوگا کہ ہم یا تو آپ کو کسی محفل میں لے گئے اور کچھ محفل میں پڑھا گیا کلام آپ نے آپ سے شیئر کیا، یا پھر جیسا کہ حالات نے ہمیں اس کی اجازت اگر نہیں تھی تو ہم نے گھر بیٹھے آن لائن کچھ شعراء حضرات سے ہم جڑے، اور ہم نے چاہا کہ کچھ وہ شعراء حضرات جن کو براہ راست آپ نہیں سن پا رہے ہوں گے ان تک پہنچا جائے، اور ان کا کلام ہم نے شیئر کیا آپ سے وقار سخن کے ذریعے۔ ناظرین ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کرائی تھی محترم شاعر اہل بیت شمیم الہ آبادی صاحب سے، اور شاعری کے حوالے سے گفتگو کی تھی، کیونکہ ہم نے چاہا کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اور یہ جو نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی بارگاہ اہل بیت میں کچھ خلوص اور عقیدت کے ساتھ شعر کہیں، تو انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کی تھی۔ ناظرین آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ایک عالم دین سے کرائیں، تو ناظرین آج ہم آپ سے ملاقات کرائیں گے عالمی شہرت یافتہ عالم دین حجت الاسلام المسلمین حضرت مولانا ڈاکٹر شہوار حسین نقوی امروہوی صاحب سے۔ مولانا کے بارے میں ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قبلہ کی بڑی خدمات ہیں، علمی خدمات بہت ہیں، مذہبی خدمات بہت ہیں، تعلیمی خدمات بہت ہیں۔ یعنی اگر وہ ایک طرف مراد آباد میں شیعہ جامع مسجد کے امام جمعہ کی حیثیت سے اپنی خدمت انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف سید المدارس میں تعلیمی خدمات انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین جہاں مولانا ایک طرف منبر رسول سے مسلسل اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مصائب مجالس کے ذریعے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی خطابت کے ذریعے لوگوں کا دل جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف مسلسل وہ علمی خدمات انجام دے رہے ہیں اپنی کتابوں کی شکل میں۔ یعنی ان کے مذہبی مضامین اور ان کے جو اصلاحی مضامین، اور وہ ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ وہ اصلاح بھی کر رہے ہیں قوم کی، معاشرے کی، اور ان کی علمی خدمات کا سفر جاری ہے۔ ناظرین یوں تو مولانا کی بہت ساری کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں مختلف موضوعات پر، ان میں بہت ساری کتابوں کو تو اعزازات بھی انہیں ملے ہیں، اور خصوصی طور پہ ان کی کچھ کتابوں پر ایران میں ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا، ان کا استقبال ایران میں ہوا ہے۔ میں ان کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، بس یہ سمجھ لیجیے کہ مولانا مسلسل اپنی زندگی میں تعلیمی اور مذہبی، دینی اور علمی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے جو علماء حضرات مسلسل نہ صرف مجالس کے ذریعے اپنے پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ وہ دیگر مضامین کی شکل میں بھی ان کے فکر لوگوں تک پہنچتی ہے، اور اپنی علمی کام کتابوں کے ذریعے منظر عام پر مسلسل لا رہے ہیں۔ تو ہم مولانا کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ اور ناظرین ہم یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ آج کے ہم اس پروگرام میں ان سے گفتگو کریں گے، ان کی ایک جو خاص کتاب آئی ہے سیرت نگاری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے میں ناظرین آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ
اس کتاب میں صرف ان کا ریسرچ ورک یہ ہے کہ یوں تو شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے مختلف زبانوں میں اب تک بے پناہ کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن مولانا نے یہ سوچا کہ سیرت شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حوالے سے بر صغیر میں جو اردو زبان میں اب تک کتابیں منظر عام پر آئی ہیں، تو مولانا نے یہ کام کیا کہ ان کی تلاش کی کہ کس کس نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے، کس کس نے بارگاہ شہزادی کونین میں ان کی سیرت کے حوالے سے اپنی کتاب کے ذریعے لوگوں تک رسول کی بیٹی کی سیرت کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ان کتابوں کی جب جائزہ لیا اور ان کتابوں کے بارے میں معلومات کی تو یقیناً یہ کام بہت بڑا تھا، اور اس کے لیے یعنی بر صغیر میں کتنے رائٹرز نے اس پر کتابیں لکھی ہیں اور کتنی کتابیں لکھی ہوں گی اب تک، تو ہم اس حوالے سے ہم نے چاہا کہ مولانا سے آج بیٹھ کر گفتگو کی جائے اور اس بارے میں ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ان کا کہاں کہاں جانا ہوا اور انہوں نے کس طرح سے اس کتاب کو ترتیب دیا، اس میں اور کیا کیا کتاب میں شامل ہے۔ تو ناظرین، ہم نے چاہا کہ مولانا سے آج کے اس پروگرام میں گفتگو کی جائے اور اس کتاب کے حوالے سے، اور ان سے پوچھا جائے کہ اس کتاب میں جو انہوں نے فہرست تیار کی ہے اس میں کتنے رائٹرز کا ذکر ہے، کتنی کتابیں آئی ہیں، اور اس میں یعنی صرف جیسا کہ میں نے کہا کہ اردو زبان میں اور بر صغیر میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اور صرف سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ عظمت کے حوالے سے نہیں، عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو بے پناہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی، یعنی اگر نثر میں دیکھیں تب بھی اور نظم میں دیکھیں تب بھی، یعنی اتنا کلام کہا گیا ہے شہزادی کے حوالے سے کہ وہی اگر لے کے بیٹھ جائیں تو ایک انبار لگ جائیں گے کتابوں کے۔ تو اس حوالے سے نہیں، صرف سیرت تاریخ کے حوالے سے سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جن لوگوں نے قلم اٹھایا اور جنہوں نے تاریخ کے حوالے سے کتاب لکھی، ان کتابوں کی جو فہرست دیکھتے ہیں تو اس کتاب میں نظر آتی ہے سیرت نگاری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں۔ تو آئیے ناظرین، ہم سب سے پہلے اب استقبال کرتے ہیں مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین نقوی صاحب کا اپنے اس پروگرام وقار سخن میں۔ قبلہ آپ کا ہمارا استقبال کرتے ہیں وقار سخن میں۔ تو قبلہ، ہم سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ کتاب جو آپ نے لکھی سیرت نگاری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس کتاب میں کا آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہ کتاب لکھی جائے، اور اس کتاب میں کیا کیا آپ نے محفوظ کیا ہے، ذرا اس حوالے سے ہمارے ناظرین سے مخاطب ہوں اور ذرا بتائیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں جناب سلیم امروہوی صاحب کا کہ وہ اس طرح کے پروگرام ترتیب دیتے رہتے ہیں اور وقار سخن کے عنوان سے آپ حضرات سے روبرو ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی ہمت اور حوصلہ ہے کہ جو اس طرح کے پروگرام ترتیب دے رہتے ہیں۔ آج جو ہمیں ان کو گفتگو کرنا ہے وہ ہے سیرت نگاری فاطمہ زہرا۔ آپ نے اچھا سوال کیا کہ یہ کتاب ہم نے کیوں تیار کی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کسی بھی شخصیت، کسی بھی ذات کا تعارف پیش کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس دور میں جو اس پر علمی کام ہوا ہے اس سے ہم دنیا کو آشنا کرائیں۔ اسی سے معلوم ہوگا کہ شخصیت کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے کہ ویسے ذاتی طور پر آپ کہتے رہیں کہ بہت بافضیلت، بہت عظمتیں تھیں، لیکن نہیں، اس ذات کا اثر معاشرے پر کیا پڑا، اہل علم اس سے کتنے متاثر ہوئے، کتنے لوگ تھے کہ جو اس کی سیرت سے متاثر ہو کر قلم اٹھانے پر مجبور ہوئے اور علمی اور تحقیقی کتابیں رقم کی۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم کو صحیح معنی میں شہزادی کونین کا تعارف دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو ہمیں ایک تعارف اس کی کتابوں کا بھی کرانا پڑے گا کہ جو شہزادی کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہم کو محسوس ہوا، شروع میں تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کام شہزادی کونین پر ہوا ہے، لیکن جب ہم نے کام شروع کیا تو اندازہ لگا کہ کتنا کام شہزادی کونین پر ہوا ہے، کتنی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں،
कितना इल्मी तहकीकी काम बर्र सग़ीर में शहज़ादी कौनैन पर हुआ है, अब तक उससे हम नाशना थे। लिहाजा हमने ये सिलसिला शुरू किया, मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियाँ गए, अहले इल्म से राबिता कायम किया और उसके बाद ये किताब जो है आपके सामने मौजूद है। इस किताब का नाम हमने सीरत निगारी फ़ातिमा ज़हरा रखा। इन्हीं शहज़ादी कौनैन पर अब तक बर्र सग़ीर में जितनी किताबें लिखी गई, जिन तक हमारी दस्तरसी हो सकी, उनका तारुफ हमने इसमें पेश किया। इसमें दो तरह की किताबें हैं। कुछ किताबें वो हैं कि जो आपकी सीरत से मुताल्लिक़ हैं, कि जिनको इल्मी और तहक़ीक़ी किताबें कहा जा सकता है, और कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिनमें तर्जुमे हैं और जो आपके फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ हैं। लेकिन जब हम इन किताबों को देखते हैं तो उससे अंदाज़ा लगता है कि शहज़ादी का जो सीरत का असर है वो दुनिया पर कितना नज़र आता है। मैं समझता हूँ इतना इल्मी तहक़ीक़ी काम किसी और ख़ातून पर हुआ हो नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि अव्वलन आप ये देखें कि शहज़ादी कौनैन की सिर्फ 18 साल की उम्र, 18 साल की उम्र होती ही क्या है, लेकिन 18 साल की उम्र ऐसी उम्र थी, ऐसी सीरत आपने गुजारी कि आज तक अहले इल्म, अहले तहक़ीक़ कलम फरसाई कर रहे हैं, इल्म खिदमात अंजाम दे रहे हैं, सीरत निगारी कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि शहज़ादी ने कैसी कामिल ज़िंदगी गुजारी है। अगर हम चाहते हैं कि सही माना में दुनिया के सामने शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की सीरत बयान करें तो उनके सिलसिले में होने वाले इल्मी कारनामों को दुनिया के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आज इल्म की दुनिया है। अगर आपको किसी से मुतासिर करना है तो इल्म के ज़रिए, लिहाजा बहमदिल्ला बहुत तहक़ीक़ी काम चल रहा है, हो रहा है, और हमको फ़ख्र हासिल है कि आज भी ऐसी तहक़ीक़ी किताबें आ रही हैं कि जो बाकायदा लायक़ सताइश और लायक़ सदाफरीन हैं। जब हमने किताबों का मुतालिया किया तो हमने देखा काफ़ी किताबें हैं, लेकिन लोग जो हैं उससे बिल्कुल नाबलद हैं, जानते ही नहीं है कि शहज़ादी पे कितना काम हुआ है। इसलिए एक दो लोगों से गुफ्तगू हुई तो हमारे सब सरसरी चंद किताबें हैं, बस शहज़ादी पर इससे ज़्यादा काम नहीं हुआ। क़िबला, हमारे नाज़रीन को ज़रा ये भी बताते चलें कि आपने जो ये किताब लिखी है उसमें जो राइटर्स हैं उसमें सिर्फ तमाम मुसलमान हैं या दीगर मज़ाहिब के हैं या ये वो बर्र सग़ीर के ही हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत। हर फ़िरक़े के लोगों ने शहज़ादी कौनैन की खिदमत में बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश किया है, और ये किताबें जो हैं मौजूद हैं, आज हमें इस्तिफ़ादे के लिए मौजूद हैं, हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं उनसे, तमाम किताबों से। तो क़िबला, क्या इसमें दीगर ज़ुबानों के राइटर्स का भी जिक्र है? हमने इस किताब में उर्दू ज़बान की किताबें रखी हैं। अच्छा। उर्दू ज़बान में जो किताबें लिखी गई हैं शहज़ादी में बर्र सग़ीर में, उनका हमने इसमें तारुफ़ पेश किया है। ऐसा ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस किताब में जो आपने जिन किताबों का जिक्र किया है वो किस तरह से किया है, ज़रा सा वो इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। इसमें सबसे पहले हमने किताब का नाम दिया है, उसके बाद राइटर, कहाँ से छपी, कितने सफ़ात की है, और इसमें कौन कौन से मज़ामीन हैं जिनको बयान किया गया है, उसकी पूरी डिटेल है, ताकि पढ़ने वाले को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये किताब किस मौजू पे लिखी गई है, सीरत के किस पहलू पर मुश्तमिल है, ताकि उसी के मुताबिक उससे इस्तिफ़ादा कर सकता है। लिहाजा इसमें हमने चूँकि सिर्फ उर्दू ही से मुतालिक रखी हैं किताबें, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब उर्दू में इतना काम हुआ है तो दुनिया की कितनी ज़बानें हैं उसमें कितना काम हुआ होगा। ये बहुत फ़ख्र की बात है कि उर्दू ही में इतना काम है, तो अब दिगर ज़बानें हैं उसमें कितना काम हो रहा है। बहमदिल्ला शहज़ादी कौनैन की अज़मत है कि आज भी इस सिलसिले में लोग मसरूफ़ हैं और तहक़ीक़ का सिलसिला जारी है। अच्छा, तो अच्छा मौलाना, ज़रा सा ये भी बताते चलें हमारे नाज़रीन को हमारा कि इस काम में तो यकीनन बड़ी मेहनत लगी होगी, और जैसा कि मैं कहूँ कि हमारे यहाँ कहा जाता है, मुहावरा है कि बड़े पापड़ बेलने पड़े इस काम के लिए। तो ये क्योंकि रिसर्च वर्क है, तहक़ीक़ी काम है, और तहक़ीक़ी काम बहरहाल इस तरह से जब नज़र आता है तो बड़ी खुशी भी होती है क्योंकि उसकी बड़ी अहमियत है। इस तहक़ीक़ में जो आपने मैं समझता हूँ कि बड़ा सफ़र किया होगा और बड़ी लाइब्रेरीज़ के चक्कर लगाए होंगे, ज़रा इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं।
جی ظاہر سی بات ہے، بغیر کوشش اور محنت کے تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ یہ کتاب آئی ہے اس موضوع پر. اس لیے اب تک اردو میں اس موضوع پر کتاب نہیں تھی کہ جس میں ان کتابوں کا تعارف ہو کہ جو شہزادی کے سلسلے میں لکھی گئی ہے. اچھا جی جی، میں یہی کہہ رہا تھا. قبلہ یہ بھی بتائیے ذرا سا کہ ہمارے ناظرین کو کہ اس کتاب میں جو آپ نے جن رائٹر کا ذکر کیا ہے اور جن کتابوں کا ذکر کیا ہے ان کی کیا تعداد ہے، یعنی کتنی کتابوں کا آپ نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اب تک سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر اردو رائٹرز نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں اس کتاب میں آپ نے جو جن کتابوں کا شامل کیا ہے وہ کتنے رائٹرز ہیں اور کیا اس طرح کا کام آج سے پہلے کسی نے کیا ہے، ذرا سا یہ بتائیں. اس کتاب کو اولیت حاصل ہے. اب انشاءاللہ اہل تحقیق اس کو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آئندہ آنے والی کتابیں بھی کتابوں میں جڑتی چلی جائیں گی. اس میں تقریباً ہم نے اردو کے جو ہے تقریباً 600 رائٹرز کا ذکر کیا ہم نے کہ ان کی کتابیں موجود ہیں کہ جنہوں نے، میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، صرف اردو کی کتابیں اس میں ہم نے رکھی ہیں تاکہ جو اردو داں حضرات ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں. تو قبلہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بتایا جیسا کہ اس کتاب میں صرف ان کتابوں کا ذکر ہے جنہوں نے سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، یعنی ان کتابوں کا ذکر نہیں ہے جس میں ان کی فضیلت بیان کی ہے. میں نے شروع میں بھی کہا ہم نے ناظرین سے کہ ان کا ذکر نہیں ہے، تو وہ کتابیں تو بے پناہ ہوں گی، اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، کیا وہ منظوم دیکھا جائے یا نثر میں. تو شاعری بھی اتنی ہوئی ہے اور نثر میں بھی ان کی جو مدح و ثنا کی گئی ہے وہ بھی بہت ہیں. تو آپ نے صرف تاریخ کے حوالے سے جو کتابیں ہوئی ہیں وہی کتابیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو سیرت مطلب شہزادی کی سیرت جو ہے کس کس اعتبار سے بنی نوع انسانی کے لیے باعث ہدایت ہو سکتا ہے، یہ بات اچھی ہے. اچھا، تو قبلہ ذرا ہمارے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ جب سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جب انہی کی کتابوں کا ذکر آپ نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے، تو اس میں جو ہم جس سماج میں ہم جی رہے ہیں اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو شہزادی کی جو سیرت ہے وہ ایک بیٹی بھی تھیں اور ایک ماں کیسی تھیں اور زوجہ مولا کائنات کی کیسی رہیں، تو اس حوالے سے کیا وہ کتاب میں ان کا سب کا ذکر ہے؟ ذرا سا یہ بتائیے کہ ایک بیٹی کی حیثیت سے شہزادی کی کیا سیرت ہے، زوجہ کی حیثیت سے شہزادی کی کیا سیرت ہے، اور ماں ہونے کی حیثیت سے. یہ تینوں پہلو ایسے ہیں کہ جو آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہیں کہ اگر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک اچھی بیٹی کیسی ہوتی ہے تو ہم کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم شہزادی کی سیرت کو دیکھیں اور ہمارے معاشرے میں ایک بہترین ماں عالم وجود میں آ سکتی ہے. اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بہترین زوجہ، اطاعت گزار زوجہ کیسی ہوتی ہے تو یہ شہزادی موجود ہیں. اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بہترین ماں کیسی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی شہزادی کی سیرت موجود ہے. تو یہ تمام کتابیں ایسی ہیں کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہزادی نے بحیثیت ماں، بحیثیت زوجہ، بحیثیت سے بیٹی کیسی زندگی گزاری ہے. آپ پر جو مصائب گزرے ہیں وہ تو الگ ہیں، اس کے سلسلے میں بھی کتابیں موجود ہیں، لیکن خود آپ کی سیرت جو ہے بنی نوع انسانی کے لیے کیسے باعث ہدایت ہے وہ ایک اہم پہلو ہے. قبلہ ذرا یہ بھی بتائیں کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ابھی کہ سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ یعنی زندگی جو انہوں نے جو بیٹی بن کر حق ادا کیا اور ماں بن کر حق ادا کیا، اس کی اس وقت کیا ضرورت ہے، ذرا اس حوالے سے ذرا بتائیے. آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ سماج کو کوئی بھی ایسی خاتون نظر نہیں آ رہی ہیں کہ جن کو آئیڈیل بنایا جا سکے، جن کو نمونہ بنایا جا سکے. لہذا آج معاشرے کی اور سوسائٹی کی پستی یہ ہو گئی کہ جو خواتین خود گنہگار ہیں، معصیت کار ہیں، معاشرے کو خراب کر رہی ہیں، انہیں کو کہا جاتا ہے نمونہ عمل، ماڈل.
تو یعنی ایک نمونے کے طور پر اگر دیکھا جائے، ایک آج کی خاتون اگر اپنا ایک نمونہ عمل جناب شہزادی کونین کو بناتی ہے تو وہ کامیاب زندگی گزار سکتی ہے. اس حوالے سے ذرا سا کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. انسان یہ نہیں سوچتا کہ ماڈل کون ہوتا ہے. راہ سے بھٹکا ہوا انسان ماڈل نہیں بن سکتا، گنہگار ماڈل نہیں بن سکتا. وہی ذات ماڈل بن سکتی ہے کہ جس میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو، جس میں کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو، جس میں کوئی کمی نہ پائی جاتی ہو. تمام خواتین کی زندگیاں آپ کے سامنے موجود ہیں. اگر کوئی بے عیب سیرت اگر نظر آتی ہے تو وہ صرف شہزادی کونین دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے. آج ہم کو فخر حاصل ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جس کی سیرت پاک و پاکیزہ، جو خود طیبہ ہے، جو خود طاہرہ ہے، جو معصومہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے. ہم شہزادی کو چھوڑ کر ادھر ادھر جائیں، یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے. میں اپنی قوم کی خواتین سے یہی اپیل کروں گا کہ اگر نمونہ بنانا ہے تو شہزادی کو نمونہ عمل بنائیے. شہزادی کی سیرت پر عمل کر کے وہ یہاں بھی کامیاب ہو سکتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتی ہیں. اس لیے اگر نجات چاہیے تو نجات وہی خاتون دلا سکتی ہیں کہ جن کو نجات کا راستہ معلوم ہو. اس لیے جس کو راستہ ہی نہ معلوم ہو تو وہ آپ کو نجات نہیں دلا سکتی. یعنی آج کی خاتون کو، آج کی عورت کو رہنمائی کی ضرورت ہے. ان کو بچوں کی ضرورت، رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے کہ پاک و پاکیزہ سیرت موجود ہے. پاک و پاکیزہ سیرت چھوڑ کر ہم گنہگار معصیت کاروں کی اطاعت کریں تو یہ تو ناسمجھی کی بات ہے. نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب ہم ڈیجیٹلائز دنیا میں ہیں اور یہ ترقی کا ماحول، جو ہمارے جو خواتین ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ عورت مرد کا درجہ برابر ہے، اور وہ جس معاشرے میں جی رہی ہیں اس معاشرے میں کیا سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے اور وہ کتنی ضروری ہے، وہ ذرا سا اس حوالے سے بتائیں. کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ آج کتنی بھی ترقی کر لیں آج کی خاتون، آج کی عورت، آج کی جو بھی لڑکی ترقی کرتی ہے، وہ چاہے وہ ساری ترقی کی منزلوں تک پہنچ جائے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سکون حاصل نہیں ہو پاتا ہے. کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اگر ویسے کسی بھی شعبے میں جاتی ہے تو وہاں جب اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کہیں وہ اپنے شوہر کا جو حق ہے وہ اس میں پوری طرح نہیں اترتی، یا بچوں کے ساتھ جو جس طرح سے اس کو حق ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو آپ نے کہا کہ رہنمائی کی ضرورت ہے، تو سکون کب حاصل ہوگا، یہ آپ نے جیسا بتایا کہ تبھی حاصل ہوگا. اچھا قبلہ، یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے اپنی بیٹی کا تعارف کرایا ہے اور کس طرح سے کرایا ہے، ذرا سا وہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ رسول اپنی بیٹی کا تعارف کس طرح سے کراتے ہیں. رسول اللہ نے جو شہزادی کونین کا تعارف کرایا، کیا فرمایا کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، کہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان عورتوں کی سردار ہیں، عالمین کی. یعنی شہزادی کی سیرت اتنی کامل و اکمل ہے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کے لیے بھی سیرت سیدہ مکمل نمونہ عمل ہے. محدود نہیں کیا. اللہ اکبر، یہ عظمت ہے شہزادی کی. رسول اکرم نے جو خود رحمت للعالمین ہے، انہوں نے سیرت سیدہ کو محدود نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان عورتوں کی، خواتین کی سردار ہیں، بلکہ کتنی وسعت عطا کی کہ میں رحمت للعالمین ہوں تو میری بیٹی سیدۃ نساء العالمین ہے. یعنی جس طریقے سے میری سیرت پوری بنی نوع انسانی کے لیے نمونہ عمل ہے، اسی طریقے سے میری بیٹی فاطمہ زہرا کی سیرت بلا تفریق مذہب و ملت تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے. ہمیں تو فخر حاصل کرنا چاہیے. شہزادی صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کے لیے بھی نمونہ عمل ہے.
تو ذرا غور کیجئے کہ جو سیرت دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہو وہ ہمارے لیے تو بدرجہ اولا نمونہ عمل. اس سے عظمت شہزادی ظاہر ہوتی ہے کہ رسول کی سیرت بھی محدود نہیں ہے اور سیدہ شہزادی فاطمہ زہرا کی بھی سیرت محدود نہیں ہے. فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین. قبلہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شہزادی کونین نے جو زندگی گزاری ہے وہ پردے میں رہ کر، حجاب میں رہ کر زندگی گزاری ہے. اور آج کا معاشرہ، آج کی جو ہماری بچی ہے، یا کہا جائے کہ آج کی عورت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پردے میں رہ کر کام نہیں کیے جا سکتے اور دنیا میں اچھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی. تو اس پردے کے حوالے سے شہزادی کونین نے پردے میں رہ کر جو زندگی گزاری ہے، اس حوالے سے آپ کے کیا خیال ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج خواتین یہ سمجھ رہی ہیں کہ پردے میں رہنا گویا قید کی زندگی. اسلام گویا ہم کو ایک مقید بنانا چاہتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پردہ خاتون کے لیے عزت ہے، شرف ہے، عورت کا زیور ہے. پردے میں رہ کر آپ محدود نہیں ہیں. پردے میں رہ کر بھی آپ اتنی اہم خدمات انجام دے سکتی ہیں کہ رسول اکرم فرما رہا ہے کہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار، اور پردے میں رہ رہی ہیں. ذرا سوچیے تو آپ، عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، گھر سے باہر قدم نہیں نکال رہی ہیں. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر ایک خاتون چاہیں تو گھر میں رہ کر بھی بنی نوع انسانی کی ہدایت کر سکتی ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے شہزادی کونین نے گھر میں رہ کر بتایا کہ بہترین بیٹی کیسی ہوتی ہے، گھر ہی میں رہ کر بتایا کہ بہترین زوجہ کیسی ہوتی ہے، گھر کی چہار دیواری میں رہ کر بتایا کہ بہترین ماں کیسی ہوتی ہے. جی یہ تو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تبلیغی کام کیا کیا رہے ہیں؟ یعنی تو گھر کی زندگی انہوں نے، آپ نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک کامیاب زندگی گزاری، اور لیکن انہوں نے جو تبلیغی کام کیے ہیں یعنی دینی تبلیغی کاموں میں وہ کس طرح سے نظر آتی ہیں، اس حوالے سے ہمارے بتائیں ناظرین کو. تبلیغ کا کام، مدینے کی خواتین کو قرآن کا درس دینا، مسئلے مسائل بتانا. جہاں تک باپ کی تبلیغ کا سوال ہے تو بابا تبلیغ کر کے آئے ہیں تو باقاعدہ باپ کی خدمت میں شریک رہنا اور ان کی نصرت کرنا، ان کے شریک کار رہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. رسول اکرم تبلیغ کے دین کر رہے ہیں، فاطمہ زہرا باقاعدہ معاون بنی ہوئی ہیں. اس لیے شہزادی کو شریک کار رسالت کہا جاتا ہے. وہ شہزادی کہ جو گھر کی چہار دیواری میں ہیں، جب ضرورت پڑی تو رسول ان کو میدان میں بھی لے کر آئے. مباہلہ، آپ مجھے بتائیں کہ مباہلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کو لے کر آئے. ضرورت تھی تو آئیں، اور یہی وجہ تھی کہ یہ وہ معرکہ تھا کہ جو بغیر جنگ کیے ہوئے فتح ہوا. اس میں نہ تلوار چلی، نہ اس میں کوئی مارکہ آرائی ہوئی، بلکہ شہزادی کے قدم ایسے بابرکت تھے کہ خود نصارہ نجران کو کہنا پڑا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو کھودے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. جس کا مطلب کیا ہوگا کہ پردے میں رہ کر بھی خاتون عالم کی رہنمائی کر سکتی ہیں. پردہ خاتون کو محدود نہیں کرتا. پردہ عورت کی عزت ہے، شرف ہے. اس لیے کہ پردے ہی کے ذریعے اس کا احترام باقی ہے. جو چیز محترم ہوتی ہے وہ پردے میں رہتی ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ جو چیز محترم ہوتی ہے وہ پردے میں رہتی ہے. اور شہزادی کونین نے پردے میں رہ کر اپنی پوری زندگی میں ایک ساری ذمہ داریاں کس خوبصورت انداز سے نبھائیں اور ایک کامیاب زندگی انہوں نے گزاری. حالانکہ ان کے ساتھ بڑے ظلم و ستم بھی ہوئے ہیں. اس حوالے سے ہم چاہیں گے اگلے کسی ایپیسوڈ میں آپ سے گفتگو کریں. آج ہم ان کی سیرت کے حوالے سے جب گفتگو کر رہے ہیں تو مولانا نے بتایا کہ شہزادی نے کس طرح سے گھریلو زندگی گزاری اور پردے میں رہتے ہوئے انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے. یہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ذرا سا یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ شہزادی کونین یعنی دنیا میں اگر سب سے کوئی عظیم ہستی ہے
تو وہ ہے حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کی ہستی. یعنی ان سے عظیم ذات تو کسی کی ہے ہی نہیں. یعنی اللہ نے جو سب سے بڑی عظمت بتائی ہے اس دنیا میں، تو اللہ کے بعد صرف رسول کا ہی درجہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شاعر نے کہا ہے کہ ساری تعریفیں اگر 100 ہیں خدا کے واسطے، ساری تعریفیں اگر 100 ہیں خدا کے واسطے، ایک کم 100 ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے. تو یہ نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی ہے ہی نہیں اس دنیا میں. تو ان کی بیٹی یعنی ان کی اولاد، تو یعنی اس دنیا میں سب سے بڑے باپ کی اولاد جسے کہا جائے، اگر میں اپنی زبان میں یہ کہوں کہ اگر کوئی دنیا میں سب سے بڑے باپ کی اولاد ہیں تو وہ ہیں شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو ہمارے ناظرین کو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج اگر کسی پیسے والے کی کوئی بچی، یعنی کسی بھی دولت مند کی، سرمایہ دار کی اولاد یعنی شادی کرتی ہے، اور وہ بچی کسی دوسرے کے گھر میں، ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد جائے گی، تو وہ اس کے گھر یہ ہوتا ہے کہ میں تو فلاں باپ کی بیٹی ہوں، اب میں تو یہ کروں گی اور یہ نہیں کروں گی. تو شہزادی کی سیرت اس حوالے سے کیا درس دیتی ہے، یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو. نہیں، بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ شہزادی کی سیرت کے جو حسین پہلو وہ یہ ہے. پورا خاندان آپ فاطمہ زہرا کا دیکھیں کہ دادا کون تھے، پردادا کون تھے، تمام فضیلتیں ہیں. ان تمام فضیلتوں کے باوجود مولا کائنات کے گھر میں آپ آئیں، مولا کے گھر فاقے ہو رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہے. کبھی بھی مولا کائنات سے کوئی فرمائش نہیں کی. یہ سیرت کا اہم پہلو ہے. کبھی بھی کوئی پہلو، کبھی بھی کوئی بھی فرمائش نہیں کی. جب کافی دن گزر گئے تو خود مولا کو کہنا پڑا، اے بنت رسول، جب سے آپ ہمارے گھر میں آئی ہیں کبھی آپ نے ہم سے کوئی فرمائش نہیں کی. اللہ اکبر. خود مولا فرما رہے ہیں کہ آپ نے کوئی آج تک ہم سے فرمائش نہیں کی. کیا مطلب یہ ہے کہ اچھی زوجہ وہی ہوتی ہے کہ جو شوہر کے اقتصادی حالات کو مد نظر رکھے، اپنی طرز زندگی اسی طریقے سے اپنائے کہ جیسے حالات ہوں. یہ نہیں کہ شوہر پریشان ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں تو پیسہ چاہیے صاحب، ہمیں تو عیش و آرام کی زندگی چاہیے. نہیں، جیسے شوہر کے حالات اسی کے مطابق آپ کی زندگی ہونی چاہیے. اور دوسری طرف شوہر کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ زوجہ کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو جائے. اگر شہزادی نے فرمائش نہیں کی تو مولا نے پوچھا، اے بنت رسول، آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی؟ جی بالکل. شہزادی کی سیرت تو یعنی اگر دیکھا جائے کہ سماجی زندگی میں ایک بہترین نمونہ عمل خواتین کے لیے ہے خصوصی طور سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ شہزادی نے اپنے شوہر مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کیا زندگی میں کوئی فرمائش کی ہے؟ ایسا کوئی واقعہ اگر ہے تو ذرا سا وہ بتائیے. جب مولا نے بہت اصرار کیا تب کہیں جا کر ایک فرمائش کی تھی جو آپ کو بہتر معلوم ہے کہ ابوالحسن، میرا انار کھانے کو دل چاہ رہا ہے. انار کھانے کو کتنی اصرار کے بعد فرمائش کی، تو کوئی بڑی فرمائش نہیں کی، ایک انار کی فرمائش. مولا بازار گئے، انار خریدا، لے کر چلے. کتنی امنگ کے ساتھ، کتنی خوشی کے ساتھ کہ میں آج اس بی بی کی خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں کہ جس نے زندگی میں کوئی فرمائش نہیں کی تھی. لے کر چل رہے تھے. ادھر سے ایک خاتون گزری جس کی آغوش میں یتیم بچہ تھا. اس نے انار دیکھا، بچہ مچل گیا اور ماں سے کہنے لگا، ماں مجھے انار دلا دے. ماں نے کہا، بیٹا میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں تیرے لیے انار خرید سکوں. بس یہ آواز مولا علی کے کان سے ٹکرائی. تیزی سے آگے بڑھے اور وہ انار اس بچے کے سپرد کر دیا. اب ذرا آپ سوچئے کہ کتنی امنگ کے ساتھ، کتنی خوشی کے ساتھ مولا انار لے کر آ رہے تھے. اس وقت کیا گزری ہوگی. سر جھکا ہوا بیت الشرف میں تشریف لائے، سر جھکا کر بیٹھ گئے. شہزادی تشریف لائیں، دیکھا ابوالحسن سر جھکائے ہوئے ہیں. آگے بڑھی، کہا ابوالحسن کیا بات ہے، آج یہ سر کیوں جھکا ہوا ہے؟
کہا بنت رسول میں آج آپ سے شرمندہ ہوں. کہا کیا بات ہے شہزادی؟ کہا آپ نے ایک انار کی خواہش ظاہر کی تھی، میں انار لا رہا تھا لیکن راستے میں مجھے ایک یتیم مل گیا، وہ انار میں نے اس یتیم کے حوالے کر دیا. بس یہ سننا تھا کہ شہزادی نے سر سجدے میں رکھ دیا. کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا ہے کہ جو اس طریقے سے یتیموں کی خبر گیری کرتا، ان کی مدد کرتا. اسی واقعے کو لے لیجیے، اگر یہ واقعہ ہمارے گھروں میں ہو گیا ہوتا تو کتنی شکایتیں ہوتی ہیں، کتنے شکوے ہوتے، کتنی باتیں ہوتی کہ صاحب زندگی میں ہم نے ایک فرمائش کی تھی آپ وہ بھی پورا نہ کر پائے. تو یہ واقعات وہ ہیں سیرت کے شہزادی کے کہ آج ضرورت ہے کہ ہم ان کو دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ ہمارے گھروں میں جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، یہ ازدواجی زندگی میں جو تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیرت سیدہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہمارے مرد سیرت مولا کائنات پر نظر رکھیں اور ہماری خواتین سیرت سیدہ کو اپنائیں تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کسی گھر میں اختلاف نہیں ہو سکتا، کسی گھر میں جھگڑا نہیں ہو سکتا، یہ تلخیاں نہیں ہو سکتی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے اختلافات ختم ہو جائیں تو ہم کو سیرت شہزادی کونین اپنانا پڑے گی. اس لیے کہ سیرت نمونہ عمل، جو سیرت دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہو وہ ہمارے لیے نمونہ عمل کیسے نہیں ہوگی. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ انار بھی مسکین کو دے دیا گیا جس کے لیے مولا کائنات بڑی حسرتوں کے ساتھ وہ انار لے کے آئے تھے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بھی بتائیں کہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس لائق تو ہیں ماشاءاللہ کہ وہ گھر میں اپنے ملازمین کو رکھتے ہیں. اب جب وہ گھر میں ملازم ہیں تو ملازم سے کس طرح سے ان کو وہ خدمت لیتے ہیں اور ان کو جھڑکتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، یا ان کے اوپر یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم اگر پیسے دے رہے ہیں تو ان کو کس طرح سے زیادہ ان سے کام لیا جائے. تو اگر اس حوالے سے ہم شہزادی کونین کے گھر سفر کریں اور ان سے درس لینا چاہیں، شہزادی کونین کے گھر میں کیا کوئی نوکر تھا اور اس سے وہ کس طرح سے کام لیتی تھیں؟ یہ کوئی مثال اگر ہو تو ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. نہیں، بہت اہم پہلو ہے سیرت میں، شہزادی کی سیرت میں یہ ہے. اس لیے کہ شہزادی گھر میں کنیز موجود تھی جن کا نام فضہ. اب آپ دیکھیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی خادم نوکر ہے، خادمہ ہے تو ہر وقت اس سے کام لیا جائے، لیکن حقوق انسانی کا کتنا احترام کیا ہے شہزادی نے، انسانی قدروں کو کتنی بلندی پر پہنچایا. اصول بنایا کہ ایک دن سارا کام اپنے ہاتھ سے میں کروں گی اور دوسرے دن سارا کام کنیز فضہ کریں گی. اب آپ خود سوچیں کہ ایک دن شہزادی کام کر رہی ہیں اور دوسرے دن کنیز فضہ کام کر رہی ہیں. کیا؟ اس لیے بتانے کے لیے کہ خادم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، کنیز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں ہے. ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں. ایک دن ہم کام کریں گے اور ایک دن کنیز کام کرے گی. اب آپ خود سوچیں کہ جس دن شہزادی کام کر رہی ہوں گی اس دن فضہ آرام سے. کون روٹیاں بنا کر کھلا رہا ہے؟ شہزادی، ملکۃ العرب کی بیٹی، خاتون جنت، سیدۃ نساء العالمین بی بی اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنا کر کھلا رہی ہیں. کس کو؟ کنیز کو. دنیا میں ایسی مثال نہیں مل سکتی. دنیا میں بہت سی ملکائیں آپ کو مل جائیں گی کہ ان کے لیے ملتا ہے کہ وہ اپنا کام اپنے آپ کرتی تھی، لیکن وہ اپنا کام اپنے لیے کرتی تھی، خود اپنے لیے کرتی تھی. وہ اپنے خادموں کو، غلاموں کو بنا کر نہیں کھلاتی تھی. لیکن اس شہزادی کی سیرت کی انفرادیت یہ ہے کہ شہزادی صرف اپنے لیے نہیں بناتی تھی بلکہ اپنے غلاموں کنیزوں کو کھلاتی تھی. یہ دنیا میں کہیں مثال نہیں مل سکتی. جس دن جناب فاطمہ زہرا کی نوبت ہے اس دن فضہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں اور ملکۃ العرب کی بیٹی اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنا رہی ہے. اس سے بڑھ کر انسانیت کا احترام اور پسماندہ طبقے کے حقوق کی بلندی، اس کی مثال کہاں مل سکتی ہے؟ شہزادی نے اپنے غلاموں اور کنیزوں کے عزت میں کتنا اضافہ کیا، اس کا اندازہ خود آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ فضہ اس بلندی پر پہنچ گئی تھیں
کہ جس بلندی پر بہت سے آقا نہیں پہنچ سکے. حفظہ نے اپنی سیرت کو سیرت سیدہ میں مس کر دیا تھا، ضم کر دیا تھا. مکمل آئینہ کس طریقے سے کسب فیض کیا فضہ نے کہ قرآن سے گفتگو کرنے لگی. فاطمہ زہرا سے قرآن کیسے سیکھا؟ اتنا رچ بسا لیا تھا اپنے اندر کہ کلام کر رہی ہیں تو قرآن کی آیتوں سے جواب دے رہی ہیں، سوال ہو رہا ہے تو جواب قرآن کی آیتوں سے ہو رہا ہے. یہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا کے گھر کا ماحول. یقیناً آج دنیا پریشان ہے، کس کو نمونہ بنایا جائے. میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو آئیڈیل نمونہ بنانا ہے تو بہترین سیرت فاطمہ زہرا کی. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مریم ازک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. جناب مریم لائق احترام ہیں، معصومہ ہیں، طاہرہ ہیں، عظمت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں. لیکن جناب مریم یہ تو بتا سکتی ہیں کہ ایک بچے کی پرورش کیسی ہوتی ہے، باپ کی خدمت کیسے ہوتی ہے، لیکن مریم یہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کی خدمت اور اطاعت کیسی ہوتی ہے، جو اصل زندگی ہے. اصل زندگی شوہر کے گھر ہی کی ہے کہ جو شوہر کی اطاعت کی زندگی ہوتی ہے. مریم بتائیں گی کہ ہاں بچے کی پرورش کیسے ہوگی، باپ کی اطاعت کیسے ہوگی، لیکن مریم یہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کی اطاعت کیسی ہوتی ہے. تو ضرورت اس بات کی تھی کامل نمونہ ہونا چاہیے کہ جو بتائے کہ بہترین ماں، بہترین زوجہ اور بہترین بیٹی کیسی ہوتی ہے. مریم کا تعارف صرف یہ ہوگا کہ حضرت مریم عیسیٰ نبی کی ماں ہیں، والدہ ہیں. لیکن جب سیدہ کونین کے بارے میں سوال ہوگا کہ فاطمہ کون، تو جواب ہوگا کہ سید الانبیاء کی بیٹی، سید الاولیاء کی زوجہ اور جوانان جنت الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کی ماں. فاطمہ خود بھی سیدہ ہیں، باپ بھی سید و سردار، شوہر بھی سید و سردار، بچے بھی سید و سردار، لیکن اس کے باوجود بھی کتنی عاجزی، انکساری، نہ فقر نہ مباحات. اور کیسی زندگی گزاری، کسی چیز پر کوئی فخر نہیں. ایک ایسی زندگی کہ جو عام زندگی ہوتی ہے، جس کو کہا جا سکتا ہے، جس پر انسانیت فخر کر سکتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود تواضع کرنا اور سب کچھ ہونے کے ساتھ فخر کرنا اور بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہے اور اس کے بعد تواضع کر رہا ہے تو کمال انسانیت ہے. فاطمہ زہرا کے پاس تمام فضیلتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی عاجزی، انکساری اور کس طریقے سے سادہ زندگی گزاری، جو ایک بہترین نمونہ ہے. جی تو دیکھیے شہزادی کونین کی سیرت کتنی اعلیٰ ہے. اور جیسا کہ ناظرین ہمارے مہمان، آج کے مہمان مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین نقوی صاحب نے بتایا کہ شہزادی کی سیرت عورتوں کے واسطے خصوصی طور سے ایک بہترین نمونہ ہے. اور اگر خواتین چاہتی ہیں کہ وہ زندگی پرسکون جئیں، یعنی ہر شخص چاہتا ہے کہ پرسکون زندگی جی جائے، تو سکون کے خاطر اگر زندگی جینی ہے، سکون میں زندگی جینی ہے، تو در سیدہ پر آئیں اور ان کی سیرت پڑھیں، ان کی سیرت پر عمل کریں، تو یقیناً زندگی میں سکون ہی سکون حاصل ہوگا. قبلہ ہم تہہ دل سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری درخواست پر ہمارے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی. انشاءاللہ آگے بھی کسی موضوع پر آپ سے کسی پروگرام میں گفتگو کریں گے اور آپ کو زحمت دیں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ ہمارے ساتھ تھے نامور عالم دین حجت الاسلام المسلمین مولانا ڈاکٹر سید شہوار حسین نقوی صاحب. اور ہم نے چاہا کہ ان کی جو کتاب آئی ہے سیرت نگاری پر، اس حوالے سے بھی ہم ان سے گفتگو کریں. تو ناظرین اب یہ خاکسار سلیم امروہی آپ سے اجازت لیتا ہے. انشاءاللہ وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.